السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے خطبے کا عنوان ہے اللہ کے گھر یعنی مساجد کی اہمیت اور فضیلت۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ یقیناً تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی تعریف بیان کرتے ہیں اور اسی سے مدد چاہتے ہیں اور اسی سے بخشش طلب کرتے ہیں اور اسی کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ جسے اللہ ہدایت دے تو اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا اور جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اکیلا ہے، اس کا کوئی بھی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے آخری رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، آپ کی آل پر اور تمام صحابہ کرام پر ڈھیروں درود و سلامتی نازل فرمائیں۔ حمد و ثنا کے بعد میں آپ سب کو اور اپنے آپ کو اللہ سے ڈرنے کی نصیحت کرتا ہوں۔ بے شک وہ کالی چونٹی کی حرکت کو دیکھتا ہے، پتھر کے سخت چٹان پر اندھیری رات میں، اور دلوں کے راز جانتا ہے اور گناہوں کی چھپائی بھی۔ اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون۔ اللہ فرماتے ہیں کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ وہ سب جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں۔ اے اللہ کے بندو، بلا شبہ مساجد اللہ کے گھر ہیں زمین میں، اور ان میں اس کا نام لیا جاتا ہے اور وہاں عظیم ترین شعار ادا کیے جاتے ہیں اور سب سے پسندیدہ فرض عبادت قائم کی جاتی ہے، اور ان کی فضا میں رحمت و سکون نازل ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہوتے ہیں، اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور اس کا آپس میں مطالعہ کرتے ہیں، ان پر سکون نازل ہوتا ہے اور ان پر رحمت چھا جاتی ہے اور فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں، اور اللہ ان کا ذکر ان لوگوں میں کرتا ہے جو اس کے پاس ہیں۔ رواہ مسلم۔ اور مساجد اللہ کو سب سے پسندیدہ جگہ ہیں کیونکہ یہ اطاعت کی جگہ ہیں اور وہاں رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور برکتیں اترتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، احب البلاد الی اللہ مساجدها۔ اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ جگہیں مساجد ہی ہیں۔ رواہ مسلم۔ اور ان 7 لوگوں میں سے جنہیں اللہ قیامت کے دن اپنے سائے میں رکھے گا، رجل قلبہ معلق بالمساجد، ایک وہ شخص ہے جس کا دل مساجد سے جڑا ہوا ہوتا ہے۔ رواہ مسلم۔ کیونکہ اس نے اللہ کی اطاعت کو ترجیح دی اور اس کے گھر میں پناہ لی تو اللہ اسے اپنے سائے میں رکھے گا۔ رواہ البخاری۔ مساجد مردانگی کی تربیت گاہیں ہیں اور مصیبتوں سے امن کا ذریعہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ان گھروں میں جنہیں اللہ نے بلند کرنے کا حکم دیا اور ان میں اس کا نام یاد کیا جاتا ہے، وہاں صبح و شام اس کی تسبیح کرتے ہیں۔ ایسے مرد ہیں جنہیں تجارت اور خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے اور نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے سے غافل نہیں کرتی، اور وہ اس دن سے ڈرتے ہیں جب دل اور آنکھیں الٹ جائیں گی۔ مساجد کی دیکھ بھال اور ان کی تعمیر جسمانی و معنوی لحاظ سے ہدایت یافتہ لوگوں کی صفات میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ان گھروں میں جن کی تعظیم کرنے اور ان میں اس کا نام یاد کرنے کا اللہ نے حکم دیا، ان میں صبح اور شام اللہ کی تسبیح پڑھتے ہیں۔ ایسے آدمی جنہیں سودا گری اور خرید و فروخت اللہ کے ذکر اور نماز کے پڑھنے اور زکوٰۃ کے دینے سے غافل نہیں کرتی، یہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس میں دل اور آنکھیں الٹ جائیں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اللہ کے لیے مسجد بنائے، چاہے چڑیا کے گھونسلے کے برابر یا اس سے بھی چھوٹی، اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دے گا۔ رواہ ابن ماجہ۔ چڑیا ایک قسم کا کبوتر ہے اور چڑیا کا گھونسلہ وہ جگہ ہے جہاں وہ انڈے دیتی ہے۔ اور مساجد کی حفاظت میں ان کو نجاست سے بچانا بھی شامل ہے۔ نجاست کے اقسام میں معنوی نجاست بھی ہے، جیسے اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اور یہ کہ مساجد اللہ کے لیے ہیں تو اللہ کے ساتھ کسی کو نہ پکارو۔
اور مسجد میں قبر بنانا یا قبر پر مسجد تعمیر کرنا جائز نہیں، تاکہ توحید محفوظ رہے اور شرک و بدعت سے بچا جا سکے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم ولا سمعوا ما استجابوا لکم ویوم القیامت یکفرون بشرککم، اگر تم انہیں پکارو تو تمہاری دعا نہیں سنتے، اور اگر سن بھی لیں تو تمہاری بات قبول نہیں کریں گے، اور قیامت کے دن وہ تمہارے شرک کا انکار کر دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا وان من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور انبيائهم وصالحهم مساجدا الا فلا تتخذوا القبور مساجد انی انہاکم عن ذلک، خبردار تم سے پہلے کے لوگ اپنے انبیاء اور صالحین کی قبروں کو مساجد بنا لیتے تھے، تو تم قبروں کو مساجد نہ بناؤ، میں تمہیں اس سے منع کر رہا ہوں۔ رواہ مسلم۔ اور حسی نجاست میں ہر وہ چیز شامل ہے جو نمازیوں کو کسی بدبو یا منظر سے اذیت دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص پیاز، بصل، لہسن یا گند کا یعنی کراث کھائے وہ ہماری مسجد کے قریب نہ آئے، کیونکہ فرشتے اس چیز سے اذیت محسوس کرتے ہیں جس سے انسان تکلیف محسوس کرتے ہیں۔ رواہ مسلم۔ اور مسجد میں جاتے وقت زیب و زینت اختیار کرنی چاہیے اور عمدہ صاف ستھرا لباس پہننا چاہیے، کیونکہ اللہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ اس کے لیے تیار ہو کر مسجد کو جایا جائے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے آدم کے بیٹو، اے آدم کی اولاد، اپنی زینت اختیار کرو ہر نماز کے وقت میں۔ مبارک ہے وہ شخص جس نے مساجد کی پاکیزگی اور صفائی میں حصہ لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عرضت علی اجور امتی حتی القضاۃ یخرجها الرجل من المسجد، میرے سامنے میری امت کے اجر پیش کیے گئے، یہاں تک کہ مسجد سے تنکا نکالنے والے کا بھی اجر میرے سامنے پیش کیا گیا۔ رواہ الترمذی۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک کالی فام عورت مسجد کی صفائی کیا کرتی تھی، وہ فوت ہو گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی غیر موجودگی محسوس کی، اور چند دن بعد اس کے بارے میں دریافت کیا تو بتلایا گیا کہ وہ تو فوت ہو چکی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہلا کنتم آذنتمونی، تم نے مجھے اطلاع کیوں نہ دی، مجھے تکلیف دی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت کی قبر پر تشریف لے گئے اور اس پر نماز جنازہ پڑھی۔ رواہ البخاری و مسلم۔ اور سب سے بڑا ظلم اور شدید ترین جرم یہ ہے کہ مساجد کو روکنے، انہیں برباد کرنے، مساجد سے روکنے، انہیں برباد کرنے اور ناپاک کرنے کی کوشش کی جائے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا، اس شخص سے بڑھ کر ظالم بھلا کون ہوگا جو اللہ کی مساجد کو اس کے نام کے ذکر سے روکے اور ان کی بربادی کی کوشش کرے۔ علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے ارشاد فرمایا اس آیت سے یہ فائدہ ملتا ہے کہ اللہ کا نام مساجد میں لینے سے روکنا حرام ہے، چاہے وہ ذکر ہو، نماز ہو، قرآن کی تلاوت ہو، علم کی تعلیم ہو یا کوئی اور عبادت۔ اے اللہ کے بندو، مساجد کی برکتوں میں سے یہ بھی ہے کہ ان کی طرف چل کر جانا درجات کو بلند کرتا ہے، گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور اندھیروں میں نور ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان لوگوں کو خوشخبری دو جو اندھیروں میں مساجد کی طرف چلتے ہیں، قیامت کے دن مکمل نور کی خوشخبری دو۔ رواہ ابو داود۔ حضرت ابراہیم نخعی رحمہ اللہ نے فرمایا وہ سمجھتے تھے کہ اندھیری رات میں نماز کے لیے چلنا مسلمان پر واجب ہے، یعنی اس سے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ فتح الباری۔ اور مساجد کی برکتوں میں سے یہ بھی ہے کہ جو اس میں آتا ہے
اسے فرشتوں کی مہمانی حاصل ہوتی ہے اور ان کی مبارک دعائیں ملتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص وضو کرے اور اسے اچھی طرح وضو کرے اور مسجد میں صرف نماز کی نیت سے آئے تو وہ ہر قدم پر اللہ اس کا درجہ بلند کرتا ہے اور اس سے ایک گناہ مٹا دیتا ہے، یہاں تک کہ وہ مسجد میں داخل ہو، اور جب وہ مسجد میں داخل ہو تو جب تک وہ اسی جگہ بیٹھا رہے جہاں وہ نماز پڑھتا ہے، فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہ، اے اللہ اسے معاف کر دے، اے اللہ اس شخص پر رحم فرما، رواہ البخاری و مسلم۔ اور جو اللہ کی مہمانی چاہتا ہے، اور تم میں سے جو اللہ کی مہمانی چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ اللہ کے گھر کا رخ کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص صبح یا شام مسجد کی طرف جائے، اللہ اس کے لیے جنت میں مہمانی تیار کرے گا ہر بار جب صبح یا شام ہوگی، رواہ البخاری و مسلم۔ علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے فرمایا، حدیث میں نزول کا ذکر ہے۔ نزول وہ چیز ہے جو مہمان کے اکرام کے لیے پیش کی جاتی ہے، یعنی اللہ اس شخص کے لیے جو صبح یا شام مسجد کی طرف جاتا ہے جنت کی ایک مہمانی تیار کرتا ہے۔ اس حدیث میں ان معمولی اور چھوٹے اعمال پر عظیم اجر کا ثبوت ہے۔ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو عزت عطا فرما اور شرک اور مشرکین کو ذلت نصیب کر۔ اے اللہ اپنے خلفائے راشدین ہدایت یافتہ اماموں یعنی ابوبکر، عثمان، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہم سے راضی ہو جا، اور باقی صحابہ کرام، تابعین اور ان کے نیک پیروی کرنے والوں سے بھی قیامت کے دن تک راضی ہو جا۔ اے اللہ غم زدوں کی غم خوری فرما اور مصیبت زدوں کی مشکلات کو دور فرما۔ اے اللہ ہمارے وطنوں کو امن کا گہوارہ بنا اور ہمارے ائمہ اور حکمرانوں کو درست راہ دکھا، اور ہمارے حکمران اور ان کے ولی عہد کو اپنی پسندیدہ اور رضا کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما اور ان کی رہنمائی تقوی اور نیکی کی طرف فرما۔ اے اللہ تو ہی ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو غنی ہے اور ہم فقیر ہیں، ہم پر بارش نازل فرما، اللہم اغثنا، اور ہمیں مایوس لوگوں میں سے نہ بنا۔ اے اللہ ہم تجھ سے بخشش مانگتے ہیں، بے شک تو بڑا بخشنے والا ہے، تو ہم پر آسمان سے موسلا دار بارش نازل فرما۔ اے اللہ کے بندو، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ بلا شبہ اللہ انصاف کا، احسان کا اور قرابت داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے، اور بے حیائی، برائی اور ظلم سے منع کرتا ہے، اور تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ پس اللہ کا ذکر کرو، وہ تمہیں یاد رکھے گا، اور اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرو، وہ تمہیں اور زیادہ دے گا۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ، اور اللہ کا ذکر سب سے بڑا ذکر ہے، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔